ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری لڑائی کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے جنگ بندی کی، معاہدہ کی۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لگاتار کوششیں کی جا رہی تھی۔ قطر کی طرف سے سب سے زیادہ ثالثی کی کوششیں ہو رہی تھی، مصر بھی کوشش کرتا رہا، ترکی کی طرف سے بھی کوششیں ہوتی رہی، اور امریکہ بھی ثالثی میں ہمیشہ شامل رہا، اور کوششیں یہی رہی کہ دونوں فریق کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، معاہدہ ہو جائے۔ لیکن شرائط پر کسی بھی فریق نے اتفاق نہیں کیا۔ حماس کی اپنی شرطیں تھی، اسرائیل کی اپنی شرطیں تھی، اور اسی وجہ سے جنگ بندی پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسرائیل پر دباؤ بھی تھا اپنی عوام کا، یرغمالیوں کے رشتہ داروں کا، کہ جنگ بندی ہو، ورنہ اسرائیل کا منصوبہ یہی تھا کہ سالوں تک اس جنگ کو جاری رکھنا ہے جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن یرغمالیوں کے رشتہ داروں کا، شہریوں کا، اور اسرائیل میں جو بغاوت ہو رہی ہے، شہری لگاتار سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ تک پر ہلہ بول دیا شہریوں نے۔ جو حکومت کی الائنسز کی پارٹیاں ہیں اس میں اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، تو ان سب کے بیچ اسرائیل نے بھی جنگ بندی پر ایک طرح سے اتفاق کر لیا ہے، جس کا اعلان چند ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ جنگ بندی میں جن شرطوں پر اتفاق ہوا ہے دونوں طرف سے، وہ یہ کہ جنگ بندی صرف 6 ہفتہ کے لیے ہوگی، یعنی پوری لائف ٹائم جنگ بندی نہیں ہوگی، جس کا حماس کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ لیکن بدلے میں بھی تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف 36 یرغمالیوں کو ہی رہا کیا جائے گا۔ یعنی یہ 6 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی، اور اس 6 ہفتے میں روزانہ ایک دن ناغہ کر کے صرف ایک اسرائیلی یرغمالی کو ہی رہا کیا جائے گا، اس سے زیادہ کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے تقریباً 90-80 کے قریب یرغمالیوں کی رہائی ہو گئی تھی، اور روزانہ 8-10 یرغمالیوں کو آزاد کیا جا رہا تھا۔ لیکن جنگ بندی کا جو یہ دوسرا مرحلہ ہے، تو اس مرحلے میں صرف 6 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی، دوسری طرف صرف 36 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، اور بدلے میں 3000 فلسطینیوں کو اسرائیل کی جیلوں سے آزاد کرنا ہوگا۔ تو اس شرط پر ایک طرح سے معاہدہ ہو گیا ہے، جس کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر اتفاق نہ بھی ہو، یہ معاہدہ حتمی نہ ہو سکے، لیکن فی الحال جو خبر آ رہی ہے وہ یہی کہ اس پر دونوں فریق نے اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے پہلے مصر کی طرف سے جو کوششیں آئی تھی، جو معاہدہ سامنے آیا تھا، وہ کہ غزہ کی حکومت سے حماس دستبردار ہو جائے۔ حماس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے اسی طرح کی پیشکش تھی کہ 2 ہفتے کے لیے، 2 مہینے کے لیے جنگ بندی کی جائے گی، لیکن حماس نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا مکمل جنگ بندی چاہیے، تبھی تمام یرغمالیوں کو آزاد کیا جائے گا۔ اب معاہدہ کی جو شرطیں ہیں اس میں نہ تو مکمل جنگ بندی ہے، اور نہ ہی تمام یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے، صرف 36 یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے، اور بدلے میں 6 ہفتہ کی جنگ بندی شامل ہے۔ دوسری طرف 3000 سے زیادہ فلسطینیوں کو آزاد کرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو امدادی سامان ہیں، جو امدادی قافلے ہیں، ان کو بھی مکمل طور پر غزہ میں آنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ اب وہ پہلے سے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے دونوں طرف ادھوری شرطیں ہیں، اور خبر آ رہی ہے کہ دونوں فریق نے اس طرح کی شرطوں پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن ابھی اس کا حتمی اعلان ہونا باقی ہے۔ اس بیچ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ نے ترکی انٹیلیجنس کے سربراہ سے ملاقات کی ہے، اور کچھ باتوں پر اتفاق ہوا ہے۔ ادھر اسرائیل سے خبر بھی سامنے آئی کہ شن بیٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ غزہ پٹی میں جو اصل لڑائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اسرائیل اب جھکتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کتنا جھک گیا ہے اس کی تفصیل اگلی ایک ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔